میں نے تو اولیاء ملتان کے اندر ایک واقعہ بہاؤدین ذکریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی پڑھا ہے، کتاب میں لکھنے والے ہیں شاہ رکن عالم، وہ فرماتے ہیں میرے دادا جو ہے حضور یہ بہاؤدین ذکریہ کے پوتے ہیں، آپ کے جو باپ ہیں بہاؤدین کیا نام ہے شاہ رکن عالم کے صدر الدین عارف، اور صدر الدین عارف کے جو والد صاحب ہیں ان کا نام بہاؤدین ذکریہ۔ وہ فرماتے ہیں جب میرے دادا کی موت کا ٹائم آیا تو میں ان کے پاس موجود تھا، شاہ رکن عالم لکھ رہے ہیں، تو کسی نے دروازہ بجایا، میں اپنے دادا کے پاس چار بجے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بیمار تھے علیل تھے، تو کسی نے دروازہ بجایا، میں بھاگ کے دروازے کی طرف گیا، میں نے کہا کون ہے بھائی دروازے پہ؟ اس نے بولا اجنبی شخص ہو، وہ تیرے بابا سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا بابا تو میرے بیمار ہیں، ملنے کی اجازت نہیں ہے، میں پوچھتا ہوں بابا سے، تو باہر انتظار کرو۔ تو کھڑا ہو گیا، آپ گئے بابا کی بار گئے، کہا کہ جو ایک کوئی بندہ ملنے آیا ہے ملاقات کے لیے، میں نے اس کو منع کر دیا۔ تھوڑی دیر گزرے پھر دروازہ بجایا اس نے، وہ پھر آپ دروازے پہ آئے، پھر پوچھا کون ہوا؟ میں آج نبی ہوں، پہلے بھی آیا تھا، ملاقات چاہتا ہوں آپ کے دادا بہاؤدین ذکریہ۔ واپس آئے تو حضور نے بہاؤدین کے دادا جان نے پوچھا شاہ رکن عالم کون ہے دروازے پہ؟ فرمایا کوئی عرابی، کوئی انجان شخص ہے، ملاقات چاہتا ہے۔ فرمایا وہ شخص نہیں ہے، دادا کہہ رہا ہے وہ شخص نہیں ہے، وہ اسرائیل علیہ السلام۔ اور آپ کو پتہ ہے میری موت کا وقت آ گیا، اب میرے جانے کی اجازت ہے، اس کو اجازت دو کہ وہ آئے اور میری روح قبض کرے اور میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ ہم اور آپ جب اس کو دیکھتے ہیں روح پہلے برباد ہو جاتی ہے، خوف سے، ڈر سے، اتنی دہشت ہے اس کی۔ تو فرمایا یہ اسرائیل ہے اور یہ انسانی صورت میں آیا ہے روح قبض کرنے کے لیے، اس کو اجازت دی جائے۔ میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں؟ میرے سامنے میرے بابا کی موت لے جائے تو میرے رب کا حکم ہے، اس کو ماننا پڑے۔ پھر اگلی بات سنیں، وہ آپ کو میں سنیں گے تو اور زیادہ لطف آئے گا۔ جیسے ہی وہ سامنے آیا اس نے سلام پیش کیا اسرائیل علیہ السلام، اور بہاؤدین ذکریہ نے اس سے مخاطب ہو سے کہا، اسرائیل سے کہا، پنجابی زبان کے وہ سرائکی ہے، میں سکہ لہا کے آیا ہوں۔ میں پنجابی کا الفاظ جو وہ اگر میں اس کو اردو میں بیان کروں تو وہ مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کی اپنی زبان کے اندر سرائکی میں میں بہو سکہ لہا کے آیا ہے، اسی تو کافی عرصے کا انتظار کر رہے ہیں، قدر آ سے کہ ساری روح قبض کر سے تو میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ پیش ہو جائے، میری حاضری آقا علیہ السلام بار جائے۔ سکہ لہا کے آیا ہے، بہو انتظار کروا کے آیا ہے، بہو سارے جڑے نا تیرے منتظر رہے کہ قدر آ سے یہ شکایت کی تھی کہ بڑی سکہ لہا کے آیا ہے۔ پھر عرض کی کیا کیا کہ میں اسرائیل علیہ السلام کہ میں اپنے ہاتھ سے اگر آپ کی روح قبض کروں تو مجھے کہ وہ میرا ہاتھ کچھ سخت لگ جائے، میرے ہاتھ میں کوئی ایسی سختی آ جائے۔ آپ کو پتہ ہے روح یہ پاؤں کے انگوٹھے کے ناخن سے یہاں سے شروع ہوتی ہے نکلنا، ایک ایک روئے سے، بال سے، آپ ادھر سے بھی آپ ایک بال اکھاڑے نا آپ کو تکلیف ہوگی، بال اکھڑنے کی تکلیف ہوتی ہے، یہاں سے روح نکلنا شروع ہوتی ہے تو یہ آگے آتی ہے تو پورے جسم سے روح نکال لی جاتی ہے، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تو کہیں نکالتے ہوئے میرے کو کچھ سختی نہ ہو جائے، میں کوئی بے ادبی نہ کر بیٹھوں۔ اللہ کے بندے کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ، رب کا اتنا پیارا بندہ ہے کہ اگر میں روح کھینچتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ سخت لگ جائے، ٹائٹ ہو جائے، بے ادبی کا شکار نہ ہو جاؤں، اور اگر میں شکار ہو گیا ہو سکتا ہے میں اپنے اس فرض سے بھی سبق دوش کر دیا جاؤں، اسرائیل کو اس ڈیوٹی سے ہی ہٹا دیا جاؤں، کہ اس سے سسپینڈ نہ ہو جاؤں، میں معطل نہ کر دیا جاؤں۔ کہ میرے ڈر کے مارے کیا کہتا ہوں کہ ایک سیب بہشت سے لے آیا ہوں، سیب بہشت سے لے آیا ہوں، پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پیش کیا،
کہ حضور میری ہمت نہیں ہے کہ میں آپ کے جسم کو ہاتھ لگاؤں اور کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. یہ سیب آپ سونگے اور آپ کی روح پرواز کر جائے. یہ اللہ کے پیاروں کی موت کا فرمایا انداز، یہ شاہانہ انداز، یہ جو کہتے ہیں دل ربائی کی کیا شان دل ربائی ہے کہ فرشتے بھی ڈرتے پھر رہے ہیں کہ ماں کہیں سختی نہ ہو جائے آپ کی روح کو کرتے ہوئے. لہذا سیب ایسا ہو آپ خود سونگیں گے آپ کی روح پرواز کر جائے گی. تو پیاروں کی موت ایسے آتی ہے کہ فرشتے بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ بے ادبی نہ ہو جائے.